بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ سکسیسفل ہو جائیں گے، جب آپ سکسیس کے راستے پہ چل رہے ہوں گے، جب آپ کو ریکگنیشن مل چکی ہوگی، جن جن لوگوں کو ریکگنیشن مل چکی ہے، جو جو لوگ ممتاز ہو چکے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں، آپ ان کی حرکات و سکنات سے ہی پہچان سکتے ہیں کہ یہ بندہ عام آدمی نہیں ہے، یہ بندہ عام آدمی نہیں ہے۔ عام آدمی جو ہے اس میں اور خاص آدمی میں کیا فرق ہے؟ عام آدمی جو ہے جس نے عام ہی رہنا ہے، اور خاص آدمی کہ جو چاہے عام ہی ہو لیکن اس نے خاص بن جانا ہے۔ ان کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے ذہن ذرا آرگنائزڈ ہوتے ہیں، اور یہ فضول چیزیں irrelevant چیزیں، جن چیزوں سے، جن باتوں سے، جن کاموں سے ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا، یہ ان سے بچتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جی کیسے پتہ لگتا ہے کہ ایک انسان کے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کیا ایک بندہ عام چیزوں سے، غیر ضروری اور irrelevant چیزوں سے بچتا ہے یا نہیں بچتا؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ جی ہاں، مجھے پتہ ہے اور یہ پتہ کرنا زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے، یہ اس بات کو جاننا زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے، آپ بھی جان جائیں گے۔ کیسے؟ ایک خاص آدمی ان چیزوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ جو ریلیونٹ نہیں ہیں، جو ٹائم ویسٹیج کا، انرجی ویسٹیج کا، توجہ کی ویسٹیج کا سبب بن سکتی ہیں، وہ ایسی چیزوں کو دیکھے گا بھی نہیں، ایسی چیزوں کو، ایسے افراد کو، ایسی چیزوں کو دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ شاید ان کو سپریٹ آفس میں بیٹھ کے کانسنٹریشن کے ساتھ کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، یا وہ سب سے پہلے ایسی جگہ بناتے ہیں کہ جہاں پہ بیٹھ کر وہ انڈسٹربڈ رہیں اور کام کر سکیں۔ اب ظاہر ہے ان کا فزیکل کام تو ہوتا نہیں، ان کا تو مینٹل ورک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو کہیں ادھر ادھر آنے جانے، زیادہ بھاگ دوڑ کی ضرورت تو ہوتی نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنا آفس بناتے ہیں۔ تو آفس بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک تو قدرے کمفرٹیبل جگہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ڈسٹربنس کم سے کم ہو۔ اب اگر وہ آپ سوچ رہے تھے کہ جی مجھے کیسے پتہ کہ کس انسان کے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے، تو ایسے افراد جو ہیں وہ irrelevant چیزیں جو ہیں، وہ ان ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں، وہ جو ٹائم ویسٹیج کا سبب بننے والی چیزیں جو ہیں، ٹائم ویسٹیج کا سبب بننے والے افراد اور ٹائم ویسٹیج کا سبب بننے والے کام، وہ ایسے کاموں سے اپنی نظروں کو بچاتے ہیں۔ کیونکہ اگر انہوں نے اپنے ذہن کو بچانا ہے، اگر انہوں نے اپنے ذہن کو کلیئر رکھنا ہے، اگر انہوں نے اپنے ذہن کو ڈی کلٹر رکھنا ہے، اگر انہوں نے کسی ایک اپنے ضرورت کے کام کے اوپر فوکس اور کانسنٹریشن کرنی ہے، تو وہ کیا کام کریں گے؟ وہ یہ کام کریں گے کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے بھی نہیں، سنیں گے بھی نہیں، دیکھیں گے بھی نہیں، سنیں گے بھی نہیں۔ اب نہ دیکھنے کو ملی، نہ سننے کو کوئی ایسی چیز ہے، تو ڈسٹربنس جو ہے وہ پھر اس سے اپنے ذہن کو ڈی کلٹر کرنے میں بڑی مدد ملے گی،
اور اگرچہ یہ نصف کام ہے اور دیگر نصف کام جو ہے وہ اپنے ذہن کو آنے والے unnecessary irrelevant اور اس وقت کی ضرورت نہ ہونے والے خیالات جو ہیں ان سے بچانا ہوتا ہے۔ گویا کہ ذہن کو دو طرف سے ذہن جو ہے، ذہن کی انرجی جو ہے، ذہن کا ٹائم جو ہے وہ دو سمتوں سے اس کو تھریٹس ہوتی ہے، اس کو ٹائم کی ویسٹیج کا ہوتا ہے۔ ایک سمت یہ ہے اپنے ذہن کے اندر جو پہلے سے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، جو پہلے سے چیزیں سنی ہوئی ہیں، ان پہلے سے دیکھی ہوئی چیزوں اور سنی ہوئی چیزوں سے اگر ان کی ضرورت اس وقت نہیں ہے تو ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ اور ہاں، اگر کوئی آئیڈیا آتا ہے تو آئیڈیا کو ریسیو کرنا، جیسے کہ آپ آئیڈیا کے لیے ہی بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ نے پنجرا رکھا ہوا تھا کہ کوئی آئے گا چوہا تو ہمیں اس کو، یہ تو سونے کا چوہا، آئیڈیا تو سونے کا چوہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ایک آئیڈیا کے لیے، جیسے ایک چوہے کے لیے آپ نے پنجرا لگا کے آپ بیٹھے ہوں اور آتے ہی آپ اس کو جو ہے فوراً وہ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے آئیڈیا ہنٹنگ جو ہے، آئیڈیا کی فشنگ جو ہے، فشنگ کا نام دے لیتے ہیں، فشنگ کرنی ہے، آئیڈیاز کی فشنگ کرنی ہے۔ لیکن جو چیزیں irrelevant ہیں اور جن چیزوں کی اس وقت ایٹ دا مومنٹ ضرورت نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اور اس کو بچائیں گے کیسے؟ اس کو بچانے کا طریقہ ہماری آنکھیں اور ہمارے کان ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے اندر اور اپنے کانوں کو غیر ضروری چیزیں دیکھنے اور سننے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب ہم بچائیں گے تو پھر یہ دوسرا نصف ہے اپنے ذہن کو کلیئر رکھنے کا، ڈی کلٹرڈ رکھنے کا یا ڈی کلٹر کرنے کا، وہ پھر کام ہو جائے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں گے جو لوگ جو ہیں، جو خاص لوگ ہیں، آپ ان کو ادھر ادھر unnecessary چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نہیں پائیں گے، آپ unnecessary چیزیں سنتے ہوئے آپ ان کو نہیں پائیں گے۔ وہ لوگوں سے انٹریکشن جو ہے unnecessary غیر ضروری لوگوں سے ان کا جو انٹریکشن ہے وہ منیمل ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک ایگزیکٹو کے اندر اور ایک عام آدمی کے اندر۔ تو گویا کہ اگر آپ کو بھی، مجھے بھی اور دیگر افراد کو بھی اگر ہمیں خاص بندہ بننا ہے، اگر ہمیں بہتر، اگر ہم نے ڈیولپمنٹ دکھانی ہے، نتائج دکھانے ہیں، اپنے آپ کو پروو کرنا ہے، تو پھر ہمیں وہ کرنا ہوگا کہ جو پہلے سے اپنے آپ کو پروو کر چکے لوگ جو ہیں، ان جو اپنے آپ کو ثابت کر چکے لوگ جو ہیں، نتائج دکھا چکے لوگ جو ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، جو انہوں نے کیا، ہمیں وہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو unnecessary چیزیں جو ہیں ان سے، irrelevant چیزیں جو ہیں، اور جو بے شک ریلیونٹ ہوں لیکن موقع پہ اس وقت جب آپ اپنے ذہن کو کلیئر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت ضرورت نہ ہو، تو یہ ہمیں ان چیزوں سے بچانا ہے۔ اور دوسرا یہ نصف ہے، اور دوسرا نصف میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے اپنے ذہن سے اپنے ذہن کو ڈی کلٹرڈ رکھنے کی، کلیئر رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو پہلے سے کام ہو چکے، جو پہلے سے باتیں سنی اور دیکھی جا چکی، ان کو unnecessarily اپنے ذہن کے اندر گھماتے رہنا جو ہے، اور اس وقت گھمانا، یہ ظاہر ہے آپ فوکس اور کانسنٹریشن کرنے کے اندر رکاوٹ ہے، اور اس سے بچنا ہے۔ جزاک اللہ۔